بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا، محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم
الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر محبت سے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. پھر پڑھیے صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. واجب سب تعظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ اکرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. اللہ کریم جل مجدہ الکریم کا بے حد بے حساب بے شمار شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے اپنے دل کو تسکین اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا. حضرات گرامی انتہائی اختصار کے ساتھ ایک پیغام آپ حضرات تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے آقا تو ہیں ہی شان والے، وہ تو ہیں ہی شان والے، رب کے بعد ان کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے. رب کے بعد مرتبہ ہے تو ہمارے آقا کا ہے. بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑی رفعتیں، بڑا کمال رب نے دیا. اور میرے آقا کے بعد پھر رسول ہیں، پھر انبیاء ہیں، وہ بھی سارے بڑی شانوں والے. ان کی امتوں کی بھی بڑی شان جو ان پر ایمان لے آئے وہ بھی بڑی عظمتوں والے. لیکن امتوں میں سے جو شان رب نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے وہ بھی کسی امت کو نہیں ملی. اس امت کو جو اعزازات ملے، جو شانیں ملی، وہ کسی اور امت کو نہیں ملی.
انتہائی اختصار کے ساتھ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، اچھا یہ بات چلیں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے بولیے، اے ایمان والو۔ تو یہ شان بھی اس امت کو ملی ہے، باقی کسی امت کو رب نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں بلایا، انہیں رب بلاتا تھا یا ایھا المساکین کہہ کے، لیکن یہ شان ہمیں ملی کہ رب نے ہمیں بلایا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا۔ فرمایا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں بازو، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ نماز کے وضو کے فرائض بیان ہوئے، لیکن دھونے کے لیے پانی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ اگر پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ آپشن بھی رب نے ہمیں دیا ہے، یہ کسی اور امت کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اور وہ کیا؟ میرے رب نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پاکیزگی حاصل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہیں پانی بھی نہ ملے، توجہ میری جانب، توجہ میری طرف، اور پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا پھر پاک مٹی سے پاک ہونے کا ارادہ کر لو، پاک مٹی سے پاک ہونے کا ارادہ کر لو، یعنی آسان لفظوں میں تیمم کر لو۔ کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ یہ بھی کسی اور امت کو اعزاز نہیں ملا۔ پانی کے ساتھ وہ وضو کرتے تھے، پانی کے ساتھ غسل کرتے تھے، اس حد تک انہیں اعزاز ملا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ساتھ انہیں تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور آگے میں پڑھنا چاہوں گی تو میرا عشق مجھے روک رہا ہے، میں بات کر کے آگے جاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ تیمم ہمیں ملا کیسے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ میری اولاد کی اماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، واپسی پر رات کا وقت تھا، اماں جی کو الگ جہاں باقی خواتین ہوتی تھی وہاں پر ان کو سیٹل کیا گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے کہیں آپ کا ہار گلے کا ٹوٹ کر گر گیا کہیں، اور معلوم نہیں ہوا کہ کہاں۔ جب فجر کا وقت ہوا کوچ کا، چلنے کا، تو آپ نے عرض کی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ میرا تو ہار کہیں گر گیا ہے۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ہار تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ ہار تلاش کرو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے نا کہ یہ تو وہ خاندان ہے، میرے آقا کا خاندان، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، اور خلفائے راشدین کے خاندان ہیں، اور صحابہ کے، اہل بیت کے، خود آقا کریم علیہ السلام کا۔ ایک ہار ایک دنیاوی سی چیز ہے، اس کی کیا نیت تھی کہ اس کے لیے قافلے کو روک لیا جاتا اور اس کی تلاش میں سب کو سرگرداں کر دیا جاتا، لیکن میرے رب کو بھی یہ پسند تھا کہ ہار کے ذریعے کوئی انعام دیا جائے، اور
میرے آقا کو بھی پتا تھا کہ رکیں گے تو کوئی انعام اللہ عطا فرمائے گا، ورنہ ہاتھ ٹوٹتا ہی نہ، گرتا ہی نہ۔ اور گر گیا تھا تو فرما دیا جاتا ہار ہی ہے نا، چلو یہ نہیں تو اور صحیح، اور نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے رب نے اسے درمیان میں ایک سبب بنایا، ہار کو میرے غلاموں ہار تلاش کرو۔ اب ہار تلاش کرنا شروع ہو گئے، اب وقت گزرتا جا رہا ہے، کافی ٹائم گزر گیا، پانی جتنا تھا سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اب نماز کا وقت ہوا، اب وضو کریں تو پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے لائیں؟ صحابہ پریشان، اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس، صدیق تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں کہ ہار گر گیا اور ہماری نمازوں کا وقت جا رہا ہے، ہمیں انتہائی پریشانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئے، اپنی بیٹی کے پاس پہنچے۔ اب چونکہ باپ تھے نا تو باپ تو پھر باپ کا مرتبہ تو ہے، جا کے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور لیکن پھر بھی میرے آقا نے فرمایا نہیں، ہار تلاش کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب نماز کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا نا تو میرے رب نے یہ آیتیں نازل فرما دی، یہ آیتیں نازل فرما دی، اور صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے مومنین کو، مسلمین کو یہ اجازت عطا فرما دی گئی کہ اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اچھا جب یہ حکم نازل ہوا نا، اب وہ صحابہ جو پہلے صدیق اکبر کے پاس آ کر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، اب وہی آ کر مبارکیں دے رہے ہیں صدیق اکبر کو، وہی آ کر مبارکیں دے رہے ہیں کہ صدیق واہ واہ کیا بات ہے، تمہاری بیٹی کے ہاتھ کی برکت سے قیامت تک آنے والوں کو رب نے کتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، تیمم کی اجازت مل گئی۔ اچھا تیمم ہوتا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے توجہ سے۔ تیمم جو ہے اس کے لیے نیت کرنا، وضو میں نیت کرنا سنت ہے، اور تیمم کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ویسے کوئی مٹی پہ ہاتھ مار کے ایسے کر لے ارادہ نہ ہو تو تیمم نہیں ہوگا، پہلے ارادہ کرنا پڑے گا۔ نیت زبان سے الفاظ کا نام نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت ارادہ فرض ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر تیمم کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ ایسے کھلے، انگلیاں کشادہ کر کے پاک مٹی پہ رکھ کے پہلے آگے لے جائیں پھر پیچھے لے آئیں، اور اگر مٹی زیادہ لگ جائے ایسے کر کے جھاڑ دیں۔ جھاڑنے کے بعد ایسے پورا چہرہ یہاں سے یہاں تک جتنا بھی چہرہ ہے، جتنا دھونے میں آتا ہے، اس سارے پہ ایسے انداز میں ہاتھ پھیرنا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی جگہ ایسی نہ بچے جہاں پر ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ پہلا رکن۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ پھر مٹی پہ ہاتھ آ کے آگے پیچھے جھاڑ کے اگر زیادہ لگ جائے تو یہاں سے شروع کر کے ایسے یہ کونی اس میں یہ ادھر سے گھما کے یہاں، اور پھر یہ والا یہاں سے شروع کر کے ایسے گھما کے یہاں سے یہاں تک لانا ہے۔ تو اس میں بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہاں سے لے کر ناخن سے لے کر کونی کے پیچھے تک یہ جتنا ایریا ہے ہر جگہ پر ہاتھ پھر جانا چاہیے۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ بس تیمم مکمل ہوگا کس چیز سے؟ ہوگا پاک مٹی سے یا مٹی کی جنس سے۔ پاک مٹی یا مٹی کی جنس۔ اب مٹی تو سب کو پتا ہے، مٹی کی جنس کیا ہے؟ جس چیز کو آگ میں ڈالیں وہ جلے بھی نہیں، وہ گلے بھی نہیں، وہ مٹی کی جنس ہے۔ آسان سا فرمولہ ہے۔ چیز آپ کے سامنے آئے، سوچیں آگ میں ڈالیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ لکڑی کو آگ میں ڈالیں تو بولیے تو صحیح، جل جائے گی۔ پلاسٹک کو آگ میں ڈالیں تو جل جائے گا، لیکن اگر پتھر کو آگ میں ڈالیں نہ جلے گا نہ گلے گا۔ تو یہ مٹی کی جنس ہے۔ اب اس پر مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، گرد ہے یا نہیں یہ مسئلہ نہیں، بس مٹی کی جنس سے اسے ہونا چاہیے یا مٹی ہونی چاہیے، اور اس پر
اگر دیوار ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ گرد موجود ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ اگر پاک کپڑے ہیں ان کے اوپر گرد موجود ہے، ان کے اوپر آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ یہ مٹی یا مٹی کی جنس۔ اچھا، تیمم کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ جب یا بندہ مریض ہے، ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کیا، یا پھر پانی اس کے پاس ہے نہیں، یا پانی قیمت لینا پڑ رہا ہے، تو اسے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ قیمت دے کے لے۔ 1 کلومیٹر کے اندر اگر پانی نہیں ہے، آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں پہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم ٹوٹے گا کیسے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے، بولیے نا، تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ ایک چیز اضافی ہے، وہ چیز کیا ہے کہ جس وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا وہ وجہ دور ہو گئی تو تیمم اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تیمم بھی امت محمدیہ کو ملا، کسی اور امت کو نہیں ملا۔ اچھا، اب میں صرف وہ چیزیں گنوا دوں آپ کو، تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، کہ جو اللہ نے اس امت پر اعزازات فرمائے۔ کسی امت کو رب نے کنتم خیر امت کہہ کر نہیں بلایا، تم بہترین امت ہو۔ اگلی بات، کسی امت کا نام مسلمین نہیں رکھا گیا۔ ہمارے بارے میں رب نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ کسی کا نام پیر صاحب رکھیں تو وہ بڑا ہو کر لوگوں کو بتا دے میرا نام پتہ ہے کس نے رکھا تھا؟ وہ فلاں گدی نشین پیر صاحب اسامہ علیہ کے جو ہیں انہوں نے میرا نام رکھا، ایک اعزاز ہوتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا نام ہمارے پروردگار نے رکھا، اور نام بھی کتنا اچھا لگا، مسلمین۔ مسلمین کا مطلب ماننے والے، بات ماننے والے، عاجزی کرنے والے۔ اچھا، اس کے بعد کسی امت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا، یہ بھی ہمیں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کسی امت پر نعمت کو پورا نہیں کیا گیا، یعنی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کسی امت کو دے دی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ لیکن ہمیں رب نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، اگر وہ کوئی گناہ کرتے، اگر جسم پہ کسی جگہ، یہاں تک کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کا چھینٹا جسم پہ پڑ جاتا تو اس جگہ کو کاٹنا پڑ جاتا تھا، کاٹنا پڑ جاتا۔ لیکن ہمیں ایسا حکم نہیں ہے، ہم پانی بہا دیں پاک، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 بندوں کو قبر میں دیکھا ہے جن پر بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آقا کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے، بے احتیاطی کرتا ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری، اور دوسرا وہ کہ جو چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، فرمایا اسے بھی میں نے عذاب میں دیکھا ہے۔ تو دونوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، باقی جو امتیں تھیں وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن یہ اعزاز بھی رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یاد کرو اس وقت کو جب امام تم میں سے ہوگا، یعنی میری امت میں سے ہوگا، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام کہ نبی اپنے دور کے، اپنے وقت کے، اور عظیم نبی، شان والے نبی آئیں گے واپس اس زمین پر، تو امامت میرے آقا کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے نہ، میں آپ کا مقتدی بنوں گا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔
اور پھر اگلی بات میرے آقا نے ارشاد، اچھا یہ بات بڑی توجہ سے، ویسے آپ ساری باتیں توجہ سے سن رہے ہیں لیکن یہ ذرا زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس بات کی یہاں بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے وہ بابا جاوید صاحب بیچارے چیخ چیخ کے ان کا گلا جو ہے نا وہ خشک ہو جاتا ہے، اگیا ہوئی گچھو اگیا ہوئی گچھو. میں بھی اعلان کر کر کے تھک جاتا ہوں، لیکن آپ تو پھر آپ ہیں نا، آپ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی نہیں، آگے شریعت کی مرضی کرتے ہیں. شریعت کی مرضی پہ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں. یہ جو صفیں ہم بناتے ہیں نا نماز کے لیے، آقا فرماتے ہیں ایسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں. اچھا پھر آقا نے بتایا بھی کہ فرشتوں کی صفیں ہوتی کیسے ہیں. فرمایا اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دو باتیں، اگلی صفوں کو بھائی جو میرے سامنے ہے وہ اگلی ہے نا، جہاں میں نہیں ہوں آگے جو ہے وہ میرے لیے اگلی ہے. اگر اس میں جگہ ہے تو مجھے آگے جانا چاہیے. اچھا کبھی کبھی بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، میں یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں آگے آگے ہو جائیں اور کئی میرے دوست بزرگ بھائی ایسے ہیں ان کے سامنے جگہ موجود ہوتی ہے لیکن وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آگے کوئی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اگر 10 روپے اعلان کر دیے جائے نا، جو بندہ پہلی صف میں آئے گا اسے 10 روپے ملیں گے، جو اس سے آئے گا اسے 20 ملیں گے، جو اس سے اگلی والی آئے گا اسے 30 ملیں گے، تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ روپے تو ادھر ہی رہ جائیں گے، اللہ کی رحمت تو ادھر جا کے ملے گی. وہ تو ادھر جمع ہوتی ہے، ثواب ادھر جمع ہوتا ہے، تو کچھ کام ثواب کے لیے بھی ہونے چاہیے. اللہ اکبر. مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا اس کا استعمال، یہ اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا. تیمم ہمیں ملا، جمعہ کا دن آ کر فرمایا یہ سید الایام ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، یہ بھی رب نے اس امت کو عطا فرمایا. شب قدر 1 رات جو 1000 مہینوں کے برابر، یہ بھی اس امت کو رب نے عطا فرمائی. پچھلی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اگر کسی امت کی شانیں بیان ہوئی ہیں تو وہ بھی ہماری ہوئی ہیں. سچے بولو نا یہ بات. اللہ اکبر. اور خشک سالی کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے مکمل طور پر کسی بھی عذاب کی وجہ سے یہ امت تباہ نہیں ہو سکتی، ہلاک نہیں ہو سکتی. عشاء کی نماز بھی ہمیں ملی ہے، کسی اور امت کو نہیں ملی. جب اتنی فضیلتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں آقا کی وجہ سے، تو ہم آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیوں نہ کریں؟ پھر ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم یا نبی سلام علیکہ کیوں نہ پڑھیں؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں نہ پڑھیں؟ ہم درود و سلام کیوں نہ پڑھیں؟ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے. ہم کہیں گے تمہیں ملے نہ ملے، ہمیں اتنا پتا ہے ہمارے آقا کا میلاد بھی ضروری ہے، ہمارے آقا کا میلاد کا بیان ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے آقا کی ہجرت کا بیان ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے آقا کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی بیان کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت اللہ فرمایا. زور سے لگا دیجئے اٹھتے اٹھتے تاجدار ختم نبوت. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.